الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ہر چیز کو بیان فرما دیا، جو بھی قیامت تک ہونے والی تھی یا ایسی چیز کہ جو ہمارے لیے جائز نہیں تھی اس کو بھی بیان فرما دیا، اور جو چیز ہمارے لیے جائز تھی وہ بھی ہمارے لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرما دی۔ جو آج کی حدیث ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 4 چیزوں کا بیان فرمایا کہ یہ 4 چیزیں منع ہیں، جائز نہیں ہیں۔ وہ کن کے لیے ہیں؟ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حدیث لے کر آئے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ریشمی کپڑے اور قسم کے رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے اور انگوٹھی پہننے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ اس حدیث میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ پہلی چیز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منع فرمائی وہ ریشمی کپڑے ہیں۔ مردوں کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشمی کپڑوں کو منع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جو اس حدیث کے لفظ ہیں وہ ہے قصی۔ قصی جو ہے اس میں یا نسبت کی ہے، اور قص یا قص جو ہے یہ مصر کا ایک دیہات تھا جس کا نام تھا یہ، اور اس نسبت کی وجہ سے اس کپڑے کو قصی کا کپڑا کہا جاتا تھا۔ اس کپڑے کا ایک نام تھا، اور اس کا رنگ سرخ ہوتا تھا اور اس میں ریشم استعمال کی جاتی تھی، اس لیے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ دوسری بات جو اس حدیث میں بیان ہوئی وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کے رنگ سے رنگے ہوئے کپڑوں سے منع فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پر فرماتے ہیں کہ جو سرخ اور کیسر کا زرد رنگ ملا کر رنگ بنتا ہے اس کو قسم کا رنگ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں سرخ رنگ بھی ہوتا ہے اور زرد رنگ بھی، اس کو ملا کر جو رنگ بنتا ہے تو اس کو قسم کا رنگ کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رنگ والے کپڑے سے مردوں کو منع کیا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں ریشم اور دوسرا قسم کے رنگ والا کپڑا جو ہے اس کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مردوں کے لیے منع فرمایا ہے۔ تیسری بات جو اس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ ہے سونے کی انگوٹھی۔ سونے کی انگوٹھی پہننے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ چیز بھی مردوں کے ساتھ خاص ہے کہ مرد جو ہیں وہ سونے کے زیورات یا چاندی کے زیورات نہیں پہن سکتے، چاہے وہ چین کی صورت میں ہو، چاہے وہ کنگن کی صورت میں ہو، چاہے وہ انگوٹھی کی صورت میں ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورہ دہر کے اندر کہ جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی مردوں کو بھی چاندی کے کنگن پہنائے گا۔ تو لہٰذا یہ ریشم جو ہے اس کا بھی ذکر ملتا ہے احادیث کے اندر کہ ریشمی لباس جنتیوں کو پہنائے جائیں گے، چاندی کے کنگن جنتیوں کو پہنائے جائیں گے۔ لہٰذا دنیا کے اندر ریشم بھی مرد کے لیے منع ہے، دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا قسم کے رنگ سے رنگا ہوا کپڑا بھی منع ہے، اور تیسرے نمبر پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کی انگوٹھی پہننا۔ اب میں اور آپ غور کریں، چاہے وہ مرد چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں عام طور پر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے۔ لہٰذا اس سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، قطعاً مرد کے لیے سونا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے سونے کی انگوٹھی پہن کر نماز ادا کر لی، اس کے بارے میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی اسے اپنی نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی پڑے گی۔
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا پکڑا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں، لہٰذا سونا پہننا بالکل جائز نہیں۔ مرد کے لیے اگر اجازت ہے تو وہ چاندی کی ایک انگوٹھی 4.25 ماشے کی ہو اتنی پہننا اس کے لیے جائز ہے، وگرنہ اس سے زیادہ سونا پہننا یا چاندی پہننا بالکل جائز نہیں ہے۔ رہا عورتیں تو اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت کے آگے جو لفظ ہے کہ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہوتی تھی سونے کی، لہٰذا مرد کے لیے بالکل سونا جائز نہیں ہے پہننا، اور عورت کے لیے زیورات سونے کے یا چاندی کے پہننا بالکل جائز ہے۔ اب رہی بات اس حدیث مبارکہ میں جو آخری بات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ فرمایا کہ رکوع میں قرآن پاک پڑھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر قرات کرتا ہے تو یہ مکروہ ہوگا، نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ یہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ جیسے قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اگر کوئی ترتیب کے ساتھ نہیں پڑھتا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح یہاں بھی اگر کوئی شخص رکوع میں یا سجدے میں جا کر قرات کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔